بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و سامعین، میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ بہت خوبصورت لکھاری، بہت منصف مزاج شخص، بہت دل نشیں مقرر اور اس سے بھی اچھا انسان مسلم موقع جو ہمارے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، اس کی اتنی خوبصورت محفل میں اس کی طرف سے کیا ہو گیا، ہمیں بھی کچھ کہنے کا موقع ملا۔ مسلم کا موقع بہت ساری باتیں ہو گئی ہے، اس کی میں بڑے اس میں بریفلی چلیں گے کیونکہ ٹائم کا بھی کنسٹرینٹ ہوتی ہے۔ مسلم کا موقع میں کچھ کتاب کے بارے میں آپ نے کہہ دیا، میں مختصر کروں گا کہ جو بھی لکھتا ہے یہ دل سے لکھتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے اور نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو میں نے اپنی کتاب بدل بیتی میں بھی یہ لکھا کہ میں نے زندگی میں زیادہ فیصلے دل سے کیے۔ تو میری جب کتاب کی لانچنگ سیالکوٹ میں ہو رہی تو محبوب قادر شاہ صاحب نے یہ فکرہ وہاں انڈر لائن کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں بڑا متاثر ہوا اس بات سے۔ میں نے کہا میں نے جھوٹ نہیں لکھا، میں نے زندگی کے بہت بڑے بڑے فیصلے میں نے دل سے کیے، اور میں عدالت میں بھی دل سے کام کرتا تھا، دماغ سے بہت کم۔ لوگ مجھے ویسے سمجھ نہیں ہے کہ شاید میں بڑا کوئی سوچ سمجھ کے کرتا ہوں، ایسی بات نہیں۔ اس کی ایک وجہ بتا دیتا ہوں، ایک نئی بات آپ کی سب کی، وہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں وہ کون سا عضو ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو خالق ہے اس جسم کا وہ نظر ڈالنا چاہے تو کہاں ڈالے گا؟ یہ سوال میں کر رہا ہوں۔ وہ صرف دل پہ ڈالے گا، وہ نہ آپ کے جسم کی شکل کو دیکھے گا، نہ آپ کی آنکھوں میں دیکھے گا، نہ آپ کے دماغ کو چیک کرے گا، کیونکہ دل ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ کے ساری زندگی کا جو محور ہے، آپ کی جو سوچوں کا محور ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، کیا سوچنا ہے۔ دماغ بعض کا شیطانی وسوسے بھی ڈالتا ہے، شیطانی پلاننگ بھی کرتا ہے۔ دل اتنا صاف ستھرا ہے کہ یہ اس کو روکتا ہے یا ماڑا بندہ کی مدد کرتی ہے۔ میں نے اپنی کتاب پڑھی تو مجھے بہت سی باتیں اس میں چونکا دینے والی تھی، اور اکثر ہمارے ساتھ ہمارے گروپ ہے وہ ریڈرز کا اس میں موقع سب شیئر بھی کرتے تھے، لیکن میں نے جو پہلا آپ کو سنانا ہے اس کتاب سے، اس نے مجھے بہت متاثر کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری نظر میں آدمی کا اپنا اینگل ہے، یہ شاید اس کتاب کا جسے کہتے ہیں نا وہ ایسنس ہے، روح ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے چھوڑ جانے والوں کی یاد میں ایک اداس تحریک۔ اس کا آخری پیرا میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ میلہ ہستی یوں ہی رواں دواں رہے گا جب ہم ہونے کے باوجود اس کی رونق میں کوئی اضافہ نہیں کر سکے تو ہمارے رخصت ہو جانے سے کیا کمی واقع ہو جائے۔ سو کبھی کبھی اپنی قبر پر بھی جایا کرو، اپنی فاتحہ بابا لوگ کو خود بھی پڑھ لیا کرو، کبھی کسی کا دل راضی کر کے، کبھی کسی یتیم کا آسرا بن کے، کبھی کسی کمزور کے ساتھ کندھا ملا کر، کبھی اپنے بھائی بہن کے دکھ بٹا کر، کبھی کسی ٹوٹے دل کا چراغ بن کر۔ مرشدی فرماتے ہیں قبر میں جو چراغ جلتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہی روشن کیے جاتے ہیں۔ آئیے ہم سب اپنی حیاتی میں ایک دوسرے کے لیے خیر، پیار، الزفی، معاف کر دینے کی فاتحہ پڑھیں، مل کر بیٹھنے کی خیرات بانٹیں، اپنی لوہے مزار کو خود ہی چمکائیں۔ آئیے ہم سب جنہیں ایک دوسرے کا غم بننا ہے، ایک دوسرے کی کوئی خوشی دے کر رخصت ہوں، چاہے وہ ہر چیز خوشی کے پور کرانے والے مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ میری نظر میں یہ اس کتاب کا سب سے بہترین پورشن تھا جو مجھے اچھا لگا۔ ممکن ہر بندے کو اپنا اپنا کینل ہوتا ہے، اس میں بڑا ایسا میسج دیا گیا کہ یہ جو زندگی ہے یہ بڑی مختصر ہے۔ جس دن بندہ بہت ہوتا ہے تو کوئی نہیں یہ کہتا کہ یہ فلاں پڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ڈیڈ باڈی باہر نکال، نام اسی وقت ختم ہو جاتا ہے، تعارف اس وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں جو کہی ہیں یہ رہ جاتی ہیں۔ آپ نے کتنے ملکی لوگوں کے آنسو پوچھے،
آپ نے کیا کیا. یہی اس کتاب کا جو ہے نا میسج ہے. اور میں نے پہلے اس کیا تھی کہ دل سے بات نہیں کرتی ہے وسع رکھتی ہے. اب میں آخر میں صرف کچھ دوستوں نے کتاب نہیں پڑھی ہوگی یا میرا نہیں پڑھا ہوگا, جو میں نے اس میں ایک صفحے کا سوال لکھا ہے, سچائی کا سراغ. میڈم نے بھی اس کتاب کو سچائی کا سراغ لکھا, تو میں نے پیش نفس میں اس کا لکھا ہوا ہے, میں وہ پڑھ دیتا ہوں. برادر عزیز, مرسل موقع جسے میں الفاظ کا جادو, یہ میں نے ٹائٹل دیا ہوا موقع صاحب, جسے میں الفاظ کا جادوگر کہتا ہوں, ان کی خوبصورت کاوش رقص خیال اردو ادب میں گرام قدر اضافہ ہوگا. اس دور پورے شو میں جب سوشل میڈیا نے انسانی آداب کو یکسر بدل تبدیل و تحلیل کر دیا ہے اور متاثرین سوشل میڈیا میں سرفہرست کتاب ہے. سوشل میڈیا جہاں ہماری بہت سی عمدہ روایت کو کھا گیا, وہی کتاب اور مطالعہ کتب کا سب سے بڑا ہدف ثابت ہوئے. ان حوصلہ شکن حالات میں کتاب لکھنے کے لیے قلم اٹھانا از خود بڑا کارنامہ تھا. موسیقی موقع کے شوق کی بےتابیاں, جذب کی سرمستیاں اور عشق کی سرگرمیاں رقص خیال میں جگہ جگہ محو رقص ہے. یہ کتاب دراصل سچائی کی تلاش ہے, ایسی سچائی جس کی تلاش میں بڑے بڑے نامور لوگ ساری زندگی آبلا پائی کے کرب سے گزرتے ہیں, لیکن اکثر سچائی کی تلاش میں ناکام رہتے ہیں. سچائی کی تلاش کے لیے پہلے اپنے من میں سچائی کی شمع روشن کرنا پڑتی ہے. رقص خیال میں موصل کو موقع کے اندر کی ہوئی سچائی پورے جوبن کے ساتھ جلوہ گر ہے. من کی دنیا میں سچائی کامیاب ہو تو گرد و نواح میں سچائی تلاش کرنا ممکن نہیں ہوتا. موصل کا موقع الحمدللہ سچائی اور کھرے پن کی دولت سے مالا مال ہے, اور رقص خیال کے ہر لفظ سے یہ سچائی امڑ رہی ہے. مصنف رقص خیال موصل کا موقع اس کتاب میں مختلف انواع و موضوعات پر عجب و رفتگی سے ظاہر خیال کرتے ہیں. سمندر کی بے کران لہروں کی طرح الفاظ کے خوبصورت چناؤ, فکروں کی دل فریب بندش, اشعار کا برمحل استعمال, ندرت خیال اور وسعت بیان, محبت کی چاشنی اور فکر کی پاکیزگی, تصوف کی شرینی اور روحانیت کی عمدگی سمیٹے ایک دلکش و دلنشین گلدستہ رقص خیال کی صورت میں پیش کرتا ہے. وہ ایک با کردار منصف تو تھا ہی, اب وہ ایک ہونہار مصنف کی صورت میں نظر آ رہا ہے. ہمارے لیے یہ وجہ باعث اطمینان ہے کہ مصنفوں کی صف میں موصل کا موقع ایک دل پذیر اضافہ ہے اور نظام ادب کے لیے وجہ کہا. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت ٹائم ہو گیا. اللہ تعالیٰ موصل کا موقع صاحب کے قلم میں یہی جرانیاں اور یہی سرگرمیاں آئندہ بھی دکھائے. مجھے امید ہے کہ یہ پہلی کتاب نہیں ہوگی. بہت شکریہ.